انسان کے اندر انسانیت تو موجود ہے، لیکن اس انسانیت کو جگائے کون، اسے بیدار کون کرے، اس چھپے ہوئے خزانے کو نکالے کون؟ آج کے دور کا انسان زمین کے اندر چھپا ہوا خزانہ تو دریافت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے کو دریافت نہیں کر پاتا۔ ایک انسان میں کتنا خزانہ موجود ہے، ایک انسان کے اندر کتنی خوبیاں موجود ہیں، آپ ذرا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو سچویشن ہے وہ دو چیزوں سے ہے، روح اور جسم۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عادات بدل سکتی ہیں، لیکن کچھ مفکرین کا قول یہ ہے کہ عادات نہیں بدلتی، جس طریقے سے جسم کی رنگت نہیں بدل سکتی، آنکھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھی جا سکتی، کان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا، ایسے ہی عادتیں نہیں بدل سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کی پوزیشن رہتی ہے، جیسے جسم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ایسے عادتوں میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ اکبر، امام غزالی نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا نہیں، اگر مربی اچھا ہو تو یہ عادتیں بدل سکتی ہیں، اگر تربیت کرنے والا اچھا ہو تو انقلاب آ سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مربی کوئی صحیح ملنا چاہیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی عظیم مربی کا نام ہے جنہوں نے اس طریقے سے سنوارا کہ دنیا کی آج کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی صدیق اکبر جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی، فاروق اعظم جیسا اسٹوڈنٹ تیار نہیں کر سکتی۔ یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ مدینے کے تاجدار مربی اعظم، محسن اعظم، مصلح اعظم اور داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں حیران ہوں یا اللہ، حضور کی اصلاح کا اثر آج بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر اتنا انقلاب پیدا کیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، انقلاب باہر پیدا نہیں ہوتا، انقلاب پہلے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا تو باہر کے انقلابات کوئی اثر نہیں رکھتے، پہلے اندر کا انقلاب پیدا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پہلے نہیں سنوارا، پہلے باطن سنوارا، ساری محنت دل پر کی، ساری محنت احساسات پر کی، ساری محنت اخلاق پر کی۔ آئیے میں آپ کو مختصر میں ایک جملے میں، علماء شاید بہت محظوظ ہوں، تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، اس کو میں دو جملے کے اندر سمجھا دوں، اور اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج بہت بڑا سبق لے کر کے اٹھیں گے۔ مائیں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ تربیت کہتے ہیں کمی کو دور کر کے کمال پیدا کرنا، یہ ہے تربیت۔ صرف کمی کو دور کرنا یہ تربیت نہیں ہے، کمی کو دور بھی کرو اور کمال پیدا بھی کرو۔ حضور ایسے مربی تھے کہ کمیوں کو دور بھی کیا اور کمال کو پیدا بھی کیا۔ آئیے میں فاروق اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج سے واپسی پر ایک مقام پر آپ رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہاں قافلہ رکتا ہے تو فاروق اعظم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، یہاں پہنچ کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا، کوئی خاص بات، کوئی خاص وجہ؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس جگہ کے سلسلے میں۔ عمر تو وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کس چیز نے عمر کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا؟ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو 4 اونٹ بھی مجھ سے سنبھلے نہیں جاتے تھے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ایسی تربیت فرمائی کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے تربیت۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے اس طریقے سے نکھارا اور اندر کو چینج کیا، احساسات کو چینج کیا۔ اگر میں ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید آپ کے قلب کے اندر کافی روشنی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، حضور نظام بدلنے نہیں آئے تھے، مزاج بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضور نے مزاج بدلا لوگوں کا، حضور نے نظام نہیں بدلا بلکہ مزاج بدلا، اور جب مزاج بدل جاتا ہے تو نظام تو خود بخود بدل جاتا ہے۔ آج نظام باہر کا ہے، اندر انسان ویسا ہی ہے۔ اندر کے انسان کی سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کے دور میں راستے پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے زخمی کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا حال ہو چکا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط ہوگا، انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب تو بیماروں کو پوچھنے کے لیے بھی اور مزاج پرسش کے لیے بھی انسان جاتا ہے تو دکھاوے کے لیے جاتا ہے، کھانا پوری کے لیے جاتا ہے۔ جنازے میں شرکت بھی کھانا پوری کے لیے ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آپ ذرا سوچو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے انقلاب پیدا فرمایا۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، علماء بھی خطابات فرماتے ہیں، داعیان دین بھی خطابات فرماتے ہیں، چینجنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ میں 3 واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں کہ انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تبدیلیاں کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کے جسم کے اوپر پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں تیرا حال مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر تو اجازت دے تو میں چچا کے پاس جاؤں اور جا کر کے تیرے لیے لباس لے کر کے آؤں۔ ماں نے اجازت دی، بچہ گیا اپنے چچا کے پاس۔ یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے، دعوت دین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بچہ جب اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے جب کہتا ہے ماں کی سچویشن بڑی خراب ہے، جسم پر پھٹے ہوئے لباس ہیں، میں اپنی ماں کے جسم پر پھٹا ہوا لباس نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ لباس کا انتظام کر دیں تاکہ میری والدہ اپنے جسم پر مکمل لباس زیب تن کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ مذاق کے انداز میں اس کے چچا نے کہا دیکھو وہاں محمد بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جاؤ ان سے جا کر کے کہو۔ یہ اس طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضور سے کسی کا غم دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، اور یہ خود دشمن کہا کرتے تھے دشمن بھیج رہا ہے، جا جا وہاں جا، دیکھ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید تیرا کوئی مسئلہ حل کر دیں۔ وہ حضور کے پاس جانے کی بجائے سیدھا پہنچتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں سے کہتا ہے ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے کو اترا ہوا تو برجستہ اپنے بیٹے سے ماں نے فرمایا بیٹے تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں کیا بتاؤں، گیا تھا چچا کے پاس تیرے لیے لباس لینے کے لیے، لیکن چچا نے تو محمد کی طرف مجھے بھیج دیا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا بیٹے تو اس کی بات پہ عمل نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا ماں بھیجا ہی ہے تو جا کر ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو ماں نے سختی سے فرمایا تجھے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ان سے کلام کرتا ہے ان کے کلام کو سن کر اس پر جادو چل جاتا ہے، مت جانا بیٹے ورنہ تو ان کا ہو جائے گا۔ بچے نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ماں میں نے پوری زندگی اصنام پرستی کے اندر گزاری ہے اور تیری تربیت کا اثر مجھ پر اتنا سستا نہیں ہے کہ تیری تربیت کا اثر ختم ہو جائے۔ ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تو اتنا پختہ ہے تو چلا جا۔ وہ پہنچتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں جس میں مبارک پر چادر سرکار اوڑے ہوئے تھے۔ وہ بچہ پہنچتا ہے اور سیدھا پہنچ کے کہتا ہے دیکھیے پہلے میری بات سن لیجئے، میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو سرکار مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں
بتا تو صحیح بچے تو آیا کیوں ہے؟ تو بچے نے جواب میں کہا میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے لباس مکمل نہیں ہے، میں ان کے لیے لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر اس شخص اس بچے کو دے دیا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، وہ چادر لیتا ہے، ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کہتی ہے تیرا چہرہ بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے، کہیں محمد کا جادو تجھ پر تو نہیں چل گیا؟ کہا نہیں ماں، محمد نے کچھ کہا تجھ سے؟ کہا کچھ بھی نہیں، خالی مجھ سے اتنا پوچھا بچے آیا کیوں ہے؟ میں نے جب تیری پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے اپنی چادر اتار کر کے مجھے فوراً تیرے لیے عطا فرما دی۔ ماں نے چادر پہنی اور کہا جس کا اس حد تک اخلاق بلند و بالا ہو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔